بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب لکھانی صاحب بہت شکریہ، اتنے اچھے الفاظ آپ نے میرے متعلق کہے، اور آپ نے اسٹوڈنٹس کو بھی سب کو ایڈوائز کیا کہ آپ سب پوٹینشیل لیڈرز ہیں. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن وہ تب اپنے پوٹینشیل پہ پورا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ نے آپ سب کو لیڈر بنایا. سب سے عظیم اللہ نے مخلوق پیدا کی انسان، لیکن انسان اپنا پوٹینشیل تب پورا کرتا ہے جب وہ اور بھی چیزیں جو انسان کو اللہ نے دی ہیں ان کے اوپر پورا اترے. تو سب سے پہلی چیز ایک لیڈر کے بننے میں کیا چاہیے؟ جتنا بڑا خواب ایک لیڈر دیکھتا ہے اتنا بڑا وہ لیڈر بن جاتا ہے. جتنی بڑی خواب ایک انسان دیکھتا ہے اتنا ہی بڑا انسان. اور جو بڑی ویژن، جس کو ویژن کہتے ہیں، بڑی جو آپ کی ویژن جو ہوتی ہے وہ کبھی سیلف اپنے اوپر نہیں ہوتی، وہ سیلف لیس ہوتی ہے. جس نے بھی اس دنیا میں کوئی بڑا کام کیا اس نے پہلے اپنے میں کے اوپر قابو پایا. جو سب سے بڑا بت ہے لیڈرشپ کی کو بڑا لیڈر بننے میں، وہ بت ہے میں کا، سیلف کا. یہ آپ کو روکتا ہے بڑے کام کرنے سے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیڈر بنا دیے، کوئی کاغذ کے ٹکڑے پہ لیڈر بن گیا کہ میری بیوی نے میری وراثت میں چھوڑ دیا میرے لیے. کسی کو ایک جنرل نے لیڈر بنا دیا، وہ لیڈر بن گیا. اب اتنا بڑا موقع ملا، کیا چیز رکاوٹ ہے ان میں بڑے کام کرنے سے؟ میرے بینک اکاؤنٹ، میرے محل، میرے گھر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1 ارب نہیں، 2 ارب نہیں. یہ آپ کے لیے میں سیریسلی آپ سے بات کر رہا ہوں. یاد رکھیں یہ روکتی ہے بڑا انسان بننے میں. جتنے بھی بڑے لوگ تھے برے صغیر میں، گاندھی تھا، ہم گاندھی کے متعلق جو مرضی کہیں، گاندھی لیڈر تھا، سیلف لیس تھا، میں کو ختم کر چکا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح بڑے لیڈر تھے. کیوں؟ ان کو پتا تھا ان کو ٹی بی ہوئی، اپنے لیے نہیں بنا رہے تھے پاکستان، ایک بڑا خواب پورا کر رہے تھے. منڈیلا 27 سال جیل میں گزارے، بار بار اس کو آفرز آتی رہی کہ اپنی خواب سے نیچے آ جاؤ، اپنی ویژن سے نیچے کوئی چیز ایکسپٹ کر جاؤ. لیڈر تھا، بڑی سوچتے تھا، اپنے اوپر نہیں، اپنی وجہ سے نہیں کر رہا تھا. اسی طرح جو دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے. جب وہ دنیا سے جانے لگے تو کوئی جائیداد نہیں تھی، کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، کوئی محلات نہیں بنائے. جب وہ ان کی فوجیں فتح کر رہی تھی آخری 10 سال میں، اور سارے جو پیننسلا تھا سعودی، جو اب سعودی عربیہ، سب پہ قبضہ کر بیٹھے تھے، انہوں نے اپنا لائف سٹائل نہیں بدلا. کوئی بڑے سے چھوٹی سی جگہ سے مسجد نبوی جدھر رہتے تھے، کوئی محل میں نہیں موو ان کر. اور جو پہلے ہمارے 4 عظیم خلیفہ تھے، کسی کے پاس کوئی گارڈز نہیں تھے، سادہ تھے، کیونکہ ان کی خواب بڑی تھی، اپنے اوپر نہیں تھی. تو یاد رکھیں کہ جو میں پہ پھنس گیا وہ گیا. کرکٹ کے اندر جب بھی کیپٹن اپنی لائکس اور ڈس لائکس پہ ٹیم سلیکٹ کرتا ہے تو وہ نہیں جیت سکتا. ایک مجھے یاد ہے کیپٹن، میں جب 11 سال میں پلیئر کھیلا اور 10 سال کیپٹن بنا، تو
تو جو 11 سال ایز پلیئر تھے، مجھے یاد ہے ایک کیپٹن نے صرف ایک پلیئر کو اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ اس کو وہ پسند نہیں تھا، ٹیم ہار گئی۔ تو اگر اس کا گول جتانا تھا تو اپنے گول کے سامنے میں اس کی راستے میں آ گئی۔ تو یہ جو میں کا بت ہے، اس کو آپ کو توڑنا پڑے گا بڑے کام کرنے کے لیے۔ جو آدمی بڑا بزنس، پیسہ بھی آپ بناتے ہیں، یہ میں آپ سب کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ پیسہ از اے مینس ٹو این اینڈ، کہ بڑے مقصد کے لیے کوئی پیسہ بناتا ہے۔ جب آپ پیسے کی خاطر پیسہ بنانا شروع ہو جائیں تو یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ پیسہ کسی مقصد کے لیے بنتا ہے۔ اب یہ پیسہ بنائے جا رہے ہیں آپ کے لیڈر، یعنی پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ ایک پنجابی میں کہتے ہیں منہ چوئی ٹڈ کھوئی، یعنی کہ اتنا لیکن پیٹ بھرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی اینڈ ہی کوئی نہیں ہے، میں کی تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ اور میں جتنا مرضی پیسہ بنائیں گے کم ہے، کیونکہ آپ نے پھر مقابلہ کرنا شروع کرنا چاہا، میں اب بل گیٹ سے مقابلہ کرتا ہوں، لوگ بھوکے مار رہے ہیں۔ تو نمبر 1 چیز ویژن، آپ کی ویژن کیا، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی ویژن آپ کا روڈ میپ ہے کہ میں نے ادھر پہنچنا ہے۔ اب یہ جب آپ ویژن کے راستے میں جاتے ہیں تو رکاوٹیں آئیں گی۔ ایک تو آپ نے دور کر دی، میں ختم ہو گئی، آپ نے میں کے اوپر قابو پا لیا۔ اور جو اصل ایمان ہے، میں پھر سے آتا ہوں، اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا تھا، جو ایمان ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ میں کے اوپر قابو پا دیتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان سچا ہے تو آپ میں کا بت توڑ دیں گے۔ کئیوں کا ایمان ہوتا ہے کہ سب کچھ، اتنی بڑی داڑھی، نمازیں، ہاتھ میں تسبیح، لیکن آپ کو کہتا ہے مولانا ڈیزل کوئی، کیونکہ ایمان اوپر سے ہے، آپ کے اندر ایمان نہیں گیا۔ وہ جب آپ کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو سب سے آسان ہوتا ہے کہ میں کو ختم کر دیں۔ اور آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں کہ وہ جو 30 سال کا پیریڈ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، دنیا کی تاریخ میں اتنے زیادہ گریٹ انسان نہیں پیدا ہوا ہے۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب چھوڑ دیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، لیکن اس پیریڈ کے اندر بڑے بڑے عظیم انسان ہوئے۔ بلال جو ایک غلام تھے، وہ 2 ملٹری کیمپینز کو انہوں نے لیڈ کیا۔ تو کیا چیز، وہ جو دنیا کے گریٹسٹ لیڈر تھے، انہوں نے کیا چیز کی کہ یہ سارا ہر کوئی، یہ غلام بھی ایک جنرل بن گیا؟ کچھ تو کیا ہوگا۔ اس کو آپ ضرور سٹڈی کریں، کیونکہ کلاسک لیڈرشپ کے لیے آپ کو، اگر آپ نے لیڈرشپ سمجھنی ہے تو وہ پیریڈ سمجھیں جس نے لیڈر پیدا کیا۔ بالکل لکھانی صاحب نے ٹھیک کہا کہ لیڈر بورن نہیں ہوتا، بنتا ہے۔ تو لوگ اس گریٹ لیڈر کو دیکھ کے سب لیڈر بن گئے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو ان کے ارد گرد تھا وہ لیڈر بن گیا، کیونکہ سب میں ختم ہو گئی، سوچ بڑی ہو گئی، زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا، اور پھر ان کے اتنے بڑے گولز تھے۔ اور جب آپ اپنے گولز کو پرسو کرتے ہیں تو آپ کو ریزسٹنس ملے گی، آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد پھر لیڈر کی دوسری کوالٹی آتی ہے، خوف کے اوپر قابو پانا۔ کبھی بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا، کبھی بزدل عورت لیڈر نہیں بن سکتی۔ لیڈر جب تک، اور کوئی، اچھا ہم سب میں خوف ہے، یہ نہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھ کسی میں خوف نہیں، غلط بات کرتے۔ خوف ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن لیڈر اس کے اوپر قابو پاتا ہے۔ اور یہ ایکسرسائز ایسی ہے کہ جتنے آپ اپنے آپ جب اپنے خوف کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ آپ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اور یہ بڑی زبردست آیت ہے، کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے یہ چیز؟ خوف، کیونکہ خوف آپ کے سامنے رکاوٹ آئے گی، مرنے کا خوف، ذلیل ہونے کا خوف،
پیسہ چلے جانے کا خوف، یہ سب خوف ہیں جو آپ کو روکیں گے آپ کے مقصد کی طرف۔ میری جی نوکری چلی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں اتنا بڑا ہمارا ملک ہے، ہم یہ مجرموں کی غلامی کر رہے ہیں کیونکہ سرکاری نوکر بنے، جو ہماری نوکری چلی، پتہ ہے کہ اوپر لوٹ مار ہو رہی، لیکن خوف ہے، بزدل ہے، ڈرپوک ہے، ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ صرف میری نوکری نہ چلی جائے، کسی کو ڈر ہے میری زندگی چلی جائے گی۔ میں نے کراچی میں زیادہ زور کوئی بات کر دی تو اور سب سے بڑا اور یہ خوف ہے کہ جو مجھے ذلیل کر دیں گے، یہ بہت بڑا خوف ہے۔ میں جب کرکٹ شروع میں کھیلی تو میرے میں تو ایمان نہیں تھا تب، تو مجھے یاد ہے میں لاہور میں پہلا اپنا میچ کھیلنے گیا، ٹیسٹ میچ پڑا، میں ایک طرف میں بیٹنگ کرنے جا رہا تھا تو پورا سٹینڈ ایک طرف شیر پنجاب، شیر لاہور زندہ باد، میں بھی بڑا، کیونکہ لاہور کا میں کھیل رہا تھا پہلی دفعہ، بڑا میں ہواؤں کے اندر وکٹ تک 70 گاز دور وکٹ تک پہنچا، نعرے لگ رہے ہیں زندہ شیر لاہور زندہ باد۔ اب کرکٹ میں ایک پرابلم ہوتا ہے کہ صرف ایک باری ہوتی ہے اور وہ میری باری پہلی گیند پہ ہی ختم ہو گئی۔ اب 3 منٹ ہوئے ہوں گے کہ میں وہاں پہنچا ہوں اور ادھر سے میں نے اب واپس آنا ہے، اور وہی کراؤڈ ہے جس نے مجھے شیر پنجاب اور شیر لاہور کہا تھا، اس نے اب ایسے ایسے لفظ استعمال کیے، یہ عورتیں بیٹھی ہیں میں ان کے سامنے وہ بول نہیں سکتا، اور وہ بھی لاہور کی پنجابی میں، جو خاص طور پہ جس کی مجھے تکلیف ہوئی۔ تو میں جب واپس آیا میں حیران ہو گیا، میں کہ کس طرح کے لوگ ہیں، ابھی میں شیر پنجاب تھا اور اب میں جو انہوں نے مجھے کہا ہے۔ اور پھر اچھا، اب کرکٹ میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو 5 دن کے، اب تو 2020 آ گئے، 5 دن کے ٹیسٹ میچ میں آپ کو پھر سے موقع ملتا ہے، سیکنڈ اننگ ہوتی ہے بہرحال، اور وہ پھر بعد میں پھر وہی لوگوں نے پھر نعرے مارنے شروع کر دیے شیر لاہور۔ تو